جب انگریزوں نے اپنے کرنل ریڈ کو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں اپنے جاسوس پھیلانے اور ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر میں سلطان کے خلاف غدار پیدا کرنے پر مامور کیا، تو کرنل ریڈ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی اور پھر خود ٹیپو سلطان کے دور اقتدار میں جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، وہاں کے جو پہلے حکمران تھے ان سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ انگریز ان کی پوری مدد کریں گے اور وہ اپنے لشکر جمع کر کے ٹیپو سلطان کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کرنل ریڈ نے اپنے کچھ جاسوس اور عیار لوگوں کو تاجروں کے بیس میں ٹیپو سلطان کی سلطنت میں پھیلا دیا اور یہ ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں اپنے لیے کام کے آدمی تلاش کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک شخص سید امام کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہ سلطان کی خدمت پر مامور تھا اور انگریزوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ سید امام نے ایک اور شخص جس کا نام امام الدین تھا، اس کے ذریعے انگریزوں سے خط و کتابت کرنا شروع کر دی اور ٹیپو سلطان کے سارے احوال انگریزوں تک پہنچانے لگا۔ سید امام نے سرنگا پٹم میں اپنے جیسے اور بہت سے نمک حراموں کو بھی تیار کر لیا جو ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری پر آمادہ ہو گئے تھے۔ نامعلوم وہ اور کتنا بڑا فتنہ کھڑا کرتے کہ سید امام کے لڑکے نے اپنے باپ کا بانڈا پھوڑ دیا اور اس نے سلطان سے شکایت کر دی کہ اس کا باپ انگریزوں سے جا ملا ہے۔ چنانچہ اس جرم میں سید امام کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے جب دھمکی آمیز انداز میں پوچھا کہ اس کے ساتھ اور کون کون لوگ انگریزوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس نے ایک فہرست بنا کر سلطان کو پیش کر دی۔ ان لوگوں سے بھی تحقیقات کی گئیں۔ جو مجرم ثابت ہوئے انہیں جلادوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید امام کو بھی اس نمک حرامی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب باقی امام الدین رہ گیا تھا، جس کے ذریعے سید امام اپنے خطوط انگریزوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ سید امام کی غداری اور نمک حرامی کا علم ہو گیا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اب انگریزوں نے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینی شروع کر دی اور اس کا سالار اعلیٰ کارنیلس تقریباً 35,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ دوسری جانب حیدر آباد دکن کے حکمران نظام علی خان نے بھی انگریزوں کی پیشکش قبول کرتے ہوئے 60,000 کے لشکر کے ساتھ اپنے علاقے سے کوچ کیا اور ٹیپو سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ تیسری طرف مرہٹوں کا لشکر اس سے بھی بڑا تھا۔ وہ شمال کی طرف سے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر چکا تھا۔ ٹیپو سلطان نے نظام حیدرآباد نظام علی خان کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے اپنے سالار قطب الدین دولت زئی کو مقرر کیا۔ مرہٹوں کا راستہ روکنے کے لیے اپنے دوسرے سالار بدر الزما خان کو مقرر کیا، جبکہ خود سلطان نے اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ انگریزوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ انگریز سپہ سالار کارنیلس جب ٹیپو سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا، تو اس علاقے میں جو فرانسیسی تھے ان کے سالار نے ٹیپو سلطان کو پیشکش کی کہ وہ کم از کم 1000 مسلح فرانسیسیوں کو سلطان کے حوالے کر سکتا ہے تاکہ سلطان کا ساتھ دیتے ہوئے وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے۔ لیکن سلطان کے لشکر میں کچھ خود غرض اور بدخواہ ساتھی بھی موجود تھے جو بڑے غیر ذمہ دار لوگ تھے اور سلطان کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے خواہ مخواہ سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان کی شان و شوکت، فوجی طاقت اتنی بلند اور مستحکم ہے کہ ہم کو فرانسیسیوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان فرانسیسیوں نے کب کسی کے ساتھ وفاداری کی ہے اور کون سی حکومت ایسی ہے جو ان کی مدد سے پھیلی ہو؟ ہمیں اس بے وقوف قوم کا شرمندہ احسان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اپنے بہادر ہی کافی ہیں۔ یوں ان بے وفا اور غیر مخلص ساتھیوں نے الٹی سیدھی دلیلیں دے کر سلطان کو ایسا بہکایا کہ سلطان نے فرانسیسیوں کی مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز سالار اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھے۔ ٹیپو سلطان کو بھی اس کی نقل و حرکت سے مطلع کیا جا رہا تھا، لہذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا انگریز لشکر کے قریب تنکیری کے مقام پر پڑاؤ کر گیا۔ اتفاق ایسا ہوا
کہ ابھی ٹیپو سلطان کے لشکری خیمے بھی نصب نہ کر پائے تھے اور جانوروں کی پشت پر لدے سامان کو بھی نہیں اتارا تھا، اور لشکر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لشکر کا بڑا حصہ ارد گرد کے جنگل سے گھاس اور لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا کہ انگریزوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر اپنے کرنل فلائڈ کی سرکردگی میں ٹیپو سلطان کے لشکر اور پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت پڑاؤ میں ٹیپو سلطان کے علاوہ چھوٹا سا ایک لشکر تھا، لیکن جو ہی انگریز پڑاؤ پر حملہ آور ہوئے تو ٹیپو سلطان کے لشکری فوراً مستعد ہو گئے اور انہوں نے توپوں کے دہانے کھول دیے، گولہ باری شروع کر دی۔ بندوقچیوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، تیر انداز بھی مستعد ہو گئے۔ اسی دوران خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹیپو سلطان کے ایک لشکری کی گولی انگریزوں کے سالار کرنل فلائڈ کے جبڑے کو توڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ میدان جنگ میں گر گیا۔ اس کے گرتے ہی اس کے لشکری اپنی ہر چیز اور سارا سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے پڑاؤ میں جو مختصر تھا لشکر تھا، انہوں نے تعاقب کیا اور تلواروں تیروں پر انہیں رکھ لیا۔ ان میں سے بہت سے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور 400 انگریزوں کو گھوڑوں سمیت گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دوسرے دن انگریزوں کے دو بڑے سالار جنرل میڈس اور جنرل مورس نے ایک کثیر لشکر کے ساتھ سلطان کے شہر بنگلور پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے اس شہر کے باہر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہر سے باہر قیامت خیز مارکا اور جنگ برپا ہو گئی۔ ہزارہا آدمی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے لگے۔ انگریز تعداد میں زیادہ تھے، وہ شہر کی اطراف میں پھیل گئے اور ایک دروازے کے ذریعے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آخرکار بنگلور شہر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور شہر کے اندر جس قدر مال و متاع اور زر و جواہرات تھے سب کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح انگریز بنگلور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم بنگلور کا قلعہ ابھی تک سلطان کے قبضے میں تھا۔ سلطان نے احتیاط کے طور پر قلعہ کے اندر جو غیر ضروری توپ خانہ، اسلحہ و خزانہ اور غلہ تھا وہ قلعے کے اندر سے نکال لیا، تاہم قلعے کے اندر چھوٹا سا ایک لشکر اور ضروری اسلحہ رکھا تاکہ انگریزوں کی راہ روکتا رہے۔ اس موقع پر سلطان نے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا قدم اٹھانے چاہیے۔ ٹیپو سلطان کے لشکر میں کچھ فرانسیسی ملازم بھی تھے جن کی سالاری موسیو لالی کر رہا تھا۔ طے یہ پایا کہ بنگلور شہر کے قلعہ میں موسیو لالی کو فرانسیسیوں کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ وہ قلعہ کی حفاظت کرتے رہیں اور خود سلطان باقی لشکر کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر حیدرآباد، دکن اور مرہٹوں کے لشکروں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اس وقت قلعہ میں ایک سالار جو سلطان کے لشکر سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام کشن راؤ تھا، وہ غداری پر اترا اور انگریزوں کے لیے کام کرنے لگا۔ فرانسیسی سالار موسیو لالی جب قلعے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو کشن راؤ قلعے سے نکلا اور ایک جگہ موسیو لالی اور اس کے ساتھیوں کو روک کر باتوں میں لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ اس نے انگریزوں کو خبر پہنچا دی تھی کہ قبل اس کے کہ موسیو لالی قلعہ میں داخل ہو جائے تم لوگ فوراً حملہ آور ہو جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ اس بدبخت نے یہ کام کیا کہ قلعے کے اندر جو چھوٹا سا لشکر تھا اسے کھانا پکانے میں مصروف کر دیا۔ چنانچہ اس طرح انگریز تیاری کر کے دوبارہ حملہ آور ہوئے اور قلعے پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح کشن راؤ کی غداری کی وجہ سے بنگلور شہر کے بعد شہر کے قلعے پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ کشن راؤ کی غداری یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ بنگلور کے قلعہ پر قبضہ کرانے کے بعد یہ نمک حرام سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹن کی طرف چلا گیا۔ بنگلور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے سلطان کے ایک اور شہر بالاپور کا رخ کیا۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انگریز بالاپور کا رخ کر رہے ہیں تو سلطان نے وہاں کا جو قلعہ دار تھا اسے حکم دیا کہ وہ قلعہ خالی کر دے اور قلعے کے اندر جس قدر سامان ہے وہ نکال کر سلطان کے پاس چلا آئے، اس لیے کہ اب سلطان کے لیے جنگ کے کئی محاذ کھل چکے تھے۔ ایک طرف سے انگریز ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے حیدرآباد دکن کا حکمران نظام علی خان اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور تیسری طرف سے مرہٹے ضرب لگا رہے تھے۔ یہ ٹیپو سلطان کے لیے بہت ہی نازک دور تھا۔ جب سلطان نے بالاپور کا قلعہ خالی کر دیا تو آگے بڑھ کر انگریز اس پر قابض ہو گئے۔ ٹیپو سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بالاپور کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچھ انگریز لشکریوں نے راستہ روکا،
لیکن سلطان نے انہیں بدترین شکست فاش دی اور اپنے لشکر کے ساتھ سلطان بالاپور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے کے اندر جو مقامی اور انگریز لشکر تھے، انہوں نے جب مزاحمت کی تو سلطان بالاپور کے قلعے پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا۔ قلعے کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعے کے اندر جس قدر حفاظتی دستے تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔